بہت شکریہ جیسا ڈاکٹر صاحب نے فرمایا. میرا نام جلال محمود الفرہ خان یونس شہر کا ہے، غزہ میں ہے. موجودہ صورتحال غزہ کے بارے میں سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بچوں کو، ہمارے بھائیوں کو تھوڑا سا ایک فلسطین کی تاریخ پر 2 منٹ میں نظر ڈالتے ہیں تاکہ ہم غزہ کی جنگ کے بارے میں بات کر سکیں. فلسطین 1917 سے جب سے بلفور ڈکلیریشن جو مشہور ہے، یقیناً آپ لوگوں نے پڑھا ہے اس کے بارے میں، جب سے یہ فلسطین کا ایشو چل رہا ہے، جب بلفور نے یہودیوں کو، زینسٹ موومنٹ کو، انہوں نے فلسطین بطور ملک ڈکلیئر کیا تھا. عربی میں ایک کہاوت ہے جس کا اردو میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کہاوت کا مطلب یہ ہے کہ مالک نہیں ہے اور پانٹا کر رہا ہے. مالک نہیں ہے لیکن وہ خود باندھا. وہی والی بات ہے، جب برطانیہ خود قابض تھا تو آ کر انہوں نے فلسطین یہودیوں کی طرح حوالہ کر دیا. فلسطینیوں نے اسی دن سے مزاحمت کی. جو کہتا ہے کہ فلسطینی کی مزاحمت کوئی 5 سال سے یا 10 سال سے یا 73 سال سے یا 75 سال سے غلط ہے، 1 صدی سے اوپر ہے. 1917 سے اگر آپ کہیں گے، جب سے بلفور ڈکلیریشن ہوا تھا، جب سے مزاحمتیں ہو رہی ہیں، جب سے فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا ہے، آج سے نہیں ہے. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، قصور ہسٹری کا ہے، قصور تاریخ کو لکھنا والے، قصور آپ کے میڈیا کا، قصور آپ کے جو پریویس ٹیچرز تھے، قصور آپ کی یونیورسٹیز کے، قصور ہمارے اپنے ہیں. میں آپ کو بڑا سمپل مثال دیتا ہوں. آج ہم لوگ جو بیٹھے ہیں ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے، میں چلتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ ہے، اور ہم پورا اسلام آباد کونے کونے جاتے ہیں، راولپنڈی بھی جاتے ہیں، کراچی بھی جاتے ہیں. ہمیں اگر مسجد الاقصی کی کوئی تصویر نظر آئی کسی دکان میں خریدنے کے لیے تو ہمیں نہیں ملے گی. ہمیں مسجد النبوی، خانہ کعبہ کی تصویر ضرور ملے گی، لیکن مسجد الاقصی کی تصویر میں خود جلال الفرہ کئی دکانوں پہ جاتا ہوں تلاش کرنے کے لیے، مجھے نہیں ملتی ہے. تو پھر میں مجبوراً اس کو پرنٹ آؤٹ کرنی پڑتی ہے. تو ہم سب کے، آپ لوگوں کے نوجوانوں کا پہلے سے ذہن واش کیا گیا ہے، اور آپ کے جو سینئر ٹیچرز تھے اور جو پہلے بھی ٹیچرز تھے ان کو بھی یہی ذہن واش کیا گیا ہے. اس لیے کہ اصل بات ہے مسجد الاقصی. اگر دیکھا جائے فلسطین اور اسرائیل کا مابین جو جنگ، اگر اس کو آپ مذہبی نظر سے دیکھیں گے تو ہے مذہبی جنگ ہے، اور اگر آپ سیاسی جنگ ہے تو اس میں 2 چیزیں شامل ہیں، مذہبی بھی ہے اور سیاسی بھی ہے. مذہبی وہ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا سب کچھ یہاں پر ہے، فلسطین میں ہی ہے، لیکن ہمارا جو عقیدہ ہے بطور مسلمان ہے کہ یہ ہمارے قبلہ اول ہے، یہ ہمارے ارض الانبیاء یعنی انبیاء کی زمین ہے. تو 1917 سے لے کے پھر اس کے بعد فلسطینیوں کو مزاحمتیں شروع ہوئی ہے، فلسطینیوں کو قتل عام شروع ہو گئی. اور اس دور میں جو انہوں نے کی وہ ہے زینسٹ موومنٹ، صہیونیت. بڑے ایک دہشت گرد تنظیم تھا جو فلسطینیوں کو اپنے علاقوں سے ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا. آپ لوگوں کو ہمارے بات مسلمانوں کے کانوں میں اور دلوں میں ایک بات ڈالا گیا ہے کہ فلسطینیوں نے، یہ ذکر کرنا میرے لیے بہت ضروری ہے، فلسطینیوں نے اپنی زمینیں بیچی ہیں. یقیناً آپ لوگوں نے سنا ہوگا، یہ آپ نے سنا ہوگا. سب سے پہلے بات تو میں آپ کو بتا دوں فلسطین کے ہسٹری میں، فلسطین وہ ملک تھا جیسے اس وقت پاکستان ہے، ہر کسی کو ویلکم کیا کرتے تھے. ہم ہر کسی کو آنے دیتے تھے اپنے ملک. جس طرح ہمارے معزز ملک پاکستان ہے، ہر کسی کو ویلکم کرتے ہیں آپ لوگ. اور بہت سے لوگ جو آ کر یہاں پر اپنا بستیاں بھی بناتے ہیں اور اپنے علاقے بھی بناتے ہیں، اپنے گھر بھی بناتے ہیں. ہم نے بھی مہمان نوازی کی ہے. تو جنہوں نے اپنی زمینیں بیچی ہے، کوئی اسرائیلی آ کر میرا سامنے کوئی پروف دکھائے کسی فلسطینی نیشنل نے، کسی فلسطینی شہری نے اپنے 1 ایکڑ تو دور کی بات ہے 1 انچ بھی بیچا ہو تو ہم آج فلسطین سے نکلیں گے. جنہوں نے بیچا ہے وہ 2 خاندان نے، ایک لبنان کے اور ایک سیریا کے، جس کو اردو میں شام کہا جاتا ہے. انہوں نے اپنی زمینیں بیچی ہیں، اور وہ بھی زمین کتنی تھی، کوئی تقریباً 2 4 5 10 ایکڑ، چل 100 ایکڑ لگا رہے، 1000 ایکڑ لگا رہے. میں نے بحریہ ٹاؤن میں میں نے ایک گھر خریدا ہے 7 مرلہ. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ بعد میں پورا بحریہ پہ قبضہ کر لوں یا پورا راولپنڈی پہ قبضہ کر لوں. سپوز کرتے ہیں کہ انہوں نے بیچی ہے تو آپ نے پوری فلسطین پہ قبضہ کر لیا. جنگ، کئی جنگیں ہوئی ہیں.
بلفور ڈکلیریشن کے بعد عربوں کے اور اسرائیل کی مابین سن 1948، سن 1956، سن 1967، 1973 وغیرہ 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 کوئی فائدہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اسرائیل کا قبضہ فلسطین پر مزید اس میں اضافہ ہوتا رہا۔ پھر 80 کی دہائیوں میں ہمارا ایک مشہور ریولیوشن شروع ہوئی تھی جس کو عربی ہم انتفاضہ، یاسر عرفات نے اس کا لقب دیا گیا ہے انتفاضہ۔ انتفاضہ ایک عربی لفظ ہے جس کا معنی وائبریشن، ہلانا، زلزلہ، تو اس کو انتفاضہ کہا جاتا۔ وہ زلزلہ، وہ انتفاضہ 80 کی دہائیوں میں شروع ہوئی تھی، جس میں اس دن سے، اس دوران سے مذاکرات شروع ہوئی تھی مابین PLO، فلسطین لبریشن آرگنائزیشن، یعنی یاسر عرفات صاحب کی اور اسرائیل کے مابین ایک مذاکرات شروع ہوئی تھی۔ اس مذاکرات میں کوشش کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا سمیٹو تاکہ غزہ کے جنگ کی طرف ہم لوگ آ جائیں۔ تو اس مذاکرات میں یہ اتفاق ہوا 2 اسٹیٹ ریاست، کیا ہے 2 اسٹیٹس ریاست کا، یعنی 2 آزاد، جس میں کئی فلسطینیوں نے مخالفت کی ہے اور ان میں سے میں بھی مخالف ہوں، کیونکہ جب اسرائیل کا وجود ہی نہیں ہے، جب یہ چیز آپ کے ہے ہی نہیں ہے تو میں آپ کو تسلیم کیوں کروں؟ جب آپ میری نظر میں آپ غاصب ہے، آپ نے میرے ملک پہ قبضہ کیے تو میں آپ کو تسلیم نہیں کرتا۔ تو اوسلو ایک بڑا مشہور کانٹریکٹ ہے اوسلو، جس میں یہ اس میں طے ہوا ہے کہ فلسطینیوں کو آزاد ریاست اور اسرائیل دونوں 2 اسٹیٹس ریاست کا جو حل کی بات ہو رہی ہے۔ ہاں 2 ریاست یعنی اسرائیل اور فلسطین۔ کئی فلسطینیوں نے مخالفت کی ہے۔ سن 1987 میں ایک موومنٹ، ایک نئی تنظیم شروع ہوا جن کا نام ہے اسلامک ریسسٹنٹ موومنٹ، حماس، جس کا نام اس وقت ہے حماس ہے، جن کا قیادت احمد یاسین صاحب کرتے تھے۔ جو مطلب جنہوں نے اس تنظیم کو، اس تحریک کو بنائی ہے وہ احمد یاسین ہے۔ احمد یاسین صاحب بالکل اور حماس بالکل یاسر عرفات کے منشور اور نظریہ کے بالکل مخالف تھے۔ وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ فلسطین اس فلسطین چاہیے جو 1948، یاسر عرفات صاحب کا جو کہنا تھا کہ 1967، دونوں میں فرق کیا ہے؟ 1948 کا مطلب نو اسرائیل، اسرائیل نہیں ہے، کوئی اسرائیل کا وجود نہیں ہے۔ 1967 کا مطلب کہ صرف مغربی کنارہ اور غزہ اور القدس الشریف یعنی بیت المقدس جو جیروزلم ہے وہ صرف مشرق۔ یہ بالکل کسی بھی فلسطینی کو، کافی فلسطینیوں کو یہ بات قابل قبول نہیں تھی۔ چلے جی آ گیا سن 2007 میں، جب آلریڈی یاسر عرفات صاحب کی حکومت بنام فلسطینین اتھارٹی وہ قائم ہوئی تھی، وہ تو خیر 1994 میں قائم ہوئی تھی، بہرحال 2007 میں حماس نے کنٹرول سنبھالا غزہ کے اندر۔ انہوں نے جو کنٹرول سنبھالا، اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی بائی الیکشن، کچھ لوگ کہتے ہیں انقلاب کیا ہے، لیکن حقیقت یہ تھی، اور میں نہ ان کا ساتھ ہوں نہ ان کا ساتھ ہوں، نیوٹرل، حقیقت یہ تھی کہ یہ انقلاب نہیں تھا، یہ بائی الیکشن تھا، اور الیکشن میں حماس ہی جیتی تھی، کیونکہ یاسر عرفات صاحب کی حکومت جو محمود عباس کی، اس کے بعد محمود عباس کی حکومت آئی ہے، کیونکہ یاسر عرفات صاحب 2004 میں انتقال ہوا تھا۔ جب حماس آ گئی ہے تو حماس کسی کو ہضم نہیں ہوا، نہ ہی فلسطینی اتھارٹی کو، محمود عباس صاحب کی حکومت کو، اور نہ جو خطہ کے اندر ممالک ہمارے ان کو بھی ہضم ہوا ہے۔ پھر جنگ شروع ہوئی، اسرائیل کے حملے شروع ہو گئی 2007، پھر 2008، پھر 2009، 2012، 2014، پھر لگاتار حملہ اسرائیل غزہ پر کرتے رہے۔ جو آخری جنگ ابھی بھی جو اس وقت آپ کے سامنے، جس کو ابھی 77 دن ہوئے، اور شہداء کی جو تعداد، اب ہم اس جنگ کی طرف آ گئے۔ یہ جنگ 7 اکتوبر کو شروع ہوئی ہے، 7 اکتوبر کو شروع ہوئی ہے۔ 7 اکتوبر کو یہ ہوا، اور یہ جنگ کیسا ہوا اور اس کی کیا شروعات تھی اور کیا وجوہات ہے، یہ سب سے اہم پوائنٹس ہیں۔ یقیناً آپ لوگوں کے پاس جو نیوز کا سورسز ہیں
میں تو جس پروگرام میں جاتا ہوں پاکستان کی نیوز چینل میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا جو نیوز کے سورسز ہیں یا پھر عرب میڈیا ہوتا ہے یا پھر کوئی بھی بین الاقوام انٹرنیشنل میڈیا، لیکن ہمارے جو سورس ہماری غزہ کے اندر سے سورس ہے. جنگ کا نام سے جو جنگ ہے اس کے نام سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جنگ کی ہوئی ہے. اس جنگ کا نام کیا حماس نے رکھا؟ طوفان الاقصی. اقصی کا آندھی، طوفان تو اردو لفظ بھی ہے، عربی بھی ہے نا، اس کا مطلب آندھی ہے نا. اصل وجہ یہ ہے کہ اسرائیلی فورسز اور ان کے کچھ منسٹرز لگاتار مسجد الاقصی پہ حملہ کرتے رہے. مسجد الاقصی کے اندر جا کر اس مسجد الاقصی کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی ہے. حماس نے ان کو ایک بار، دو بار، کئی بار مصر اور قطر کی ذریعہ ان کو وارننگ دیا گیا ہے کہ آپ مسجد الاقصی کی طرف نہ جائیں، مسجد الاقصی کی بے حرمتی کرنا بند کر دے، یہ ہمارے لیے ریڈ لائن ہے. انہوں نے نہیں مانی تو حماس نے اس جنگ کا اعلان کر دی اور اسرائیل پر انہوں نے حملہ کیا ہے اور نام بھی دیا ہے اس جنگ کو طوفان الاقصی. باقی آپ کو CNN یا BBC یا فلانا یا دوسرا یا تیسرا نیوز اور جو ہم سیروٹی سے کہ مشکوک لوگ جو خبریں لاتے ہیں یہاں پہ، یہ آپ مہربانی فرما کے ان کی طرف آپ نہ توجہ نہ دے تو بہتر ہے. اصل وجہ یہی ہے اس جنگ کے، اصل حقیقت یہی ہے اس جنگ کے. میں آپ کا سامنے جو بیٹھا ہوا ہوں، میری اپنے خاندان کے 63 لوگ شہید ہوئے. میرا نام جلال الفرہ، میرا 12 بہن بھائی ہے غزہ کے اندر ہے، جو ابھی تک مجھے 21 دن ہو گئے مجھے نہیں پتا ہے کہ وہ زندہ ہے یا مرے، وہ ہے کہاں پر ہے. جو بات کروں گا آپ کا سامنے، جو بات پیش کروں گا سچ اور حق. نہ میں حماس کا ہوں اور نہ میں PLO کا ہوں. میں ایک آزاد فلسطینی جس نے فلسطین میں 80 کی دہائیوں میں بھی جدوجہد کی ہے، خود بھی زخمی ہوا ہوں. بات سچ تو یہی تھی، وجوہات یہی تھی. نمبر 1 مسجد الاقصی کی بے حرمتی. نمبر 2 یہ بھی ہے. وجوہات کیا ہے؟ اسرائیل نے غزہ کو ایک جیل بنا دیا. آپ تو ادھر تھوڑا سا بھی کوئی مسئلہ ہوتے ہیں کسی ملک میں تو لوگ باہر نکل آتے ہیں احتجاج کرنے کے لیے. غزہ کو بالکل ایک طرح کی جیل بنایا گیا ہے، پابندیاں لگایا گیا ہے، دوائیوں کا فقدان ہوا ہے، کمی ہوئی ہے، لوگوں کے آنے جانے میں دشواریاں ہوئی ہے. میں اس بات کا گواہ ہوں. سامی نام کا ایک بزرگ آدمی ہے الفرہ، جو بارڈر پہ کینسر کا پیشنٹ ہے، بارڈر پہ اس کو باقاعدہ علاج کے لیے باہر جانا نہیں دیا اور بارڈر پہ شہید انتقال ہوا ہے. نمبر 2. نمبر 3 یہ لگاتار جو اسرائیل کی وقفے حملہ غزہ کے اوپر تھی، یہ بھی وجہ تھی، یہ بھی ایک وجہ ہے. باقی اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں جی یہ حماس کا ایک منصوبہ ہے، اس چیزوں کو ناکام کرنے کے لیے جو سعودی عرب اور دوسرے ممالک کی اور اسرائیل کی مابین ہے، نہیں جی اس کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اس کو حماس کو بتائیں، مجھے بھی بتائیں، سب کو بھی بتائیں، جو تعلقات قائم ہونی ہے ہو جائے گی. یہ ابھی یہ جنگ بند بھی ہو نا، اس کے بعد بھی جس تعلقات کے سعودی عرب کے ساتھ یا دوسرے ممالک کے ساتھ الحمدللہ جو میں نے پیشگوئی کی، پاکستان کی نیوز چینلز بھی گواہی دیں گے اس بات کا، جو میں نے پیشگوئی کی وہ ثابت ہوئی ہے. 2 سال پہلے جو پیشگوئی کی وہی ثابت. تو ابھی بھی آپ کو کہہ رہا ہوں اور آپ مجھ سے آج لکھ لیں کہ تعلقات اسرائیل کے دوسرے عرب ممالک کے ساتھ ہوگی. یہ جو ہوا ہے اس کا کوئی اتنا اثر نہیں ہوگا ہمارے عربوں میں، کیونکہ عرب ہمارے ہم سرٹ سے بحث ہو چکے ہیں. یہ بات اس ٹیبل پہ اور اس بند روم میں نہیں، یہ بات میں نے تمام پاکستان کے نیوز چینل پہ کہا، اور سلام ان چینلز کو جنہوں نے اس بات کو نشر بھی کیا ہے. میں نے اور بھی الفاظ یوز کیا عرب اور مسلم امہ کے لیے، OIC کے لیے. آپ لکھ لیں یوٹیوب پہ اور میرے نام اور دیکھ لیں کہ میں نے کون کون سے الفاظ یوز کیا OIC کے لیے، مسلم امہ کے لیے
اور عرب ممالک کے لیے. شاید اگر میری جگہ بھی کوئی اور ہوتا وہ اس کے ساتھ 4 گارڈ ہوتا ہے کیونکہ پھر ان کو جنگ. لیکن اللہ کے میری زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں. تو جنگ اس وقت اس کا صورتحال اس پر آ جاتے. جو رجسٹرڈ شہیدوں کا تعداد ہے وہ 20,000 سے اوپر کراس ہو چکے ہیں. جو ملبہ کے نیچے لوگ ہیں، ملبہ تلے، تعداد ان کا 12,000 سے لے کے 15,000. یہ جو شہید 20-22 ہزار ہے، تقریباً 20-21 ہزار ہے، ان میں سے زیادہ تر بچے اور خواتین ہیں. جو زخمی ہیں 70,000 سے اوپر ہے. 70,000 میں سے آپ یہ سمجھ لیں تقریباً 30 سے 35% ہم عشاء کے لیے معذور ہیں. غزہ کے اندر بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، پانی تک نہیں ہے، دوائی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. حملے غزہ کے عوام کے اوپر دونوں طرف سے، ایک فضائی حملے اور ایک زمینی حملہ ہے. فضائی حملوں میں اسرائیل کامیاب ہے کیونکہ وہاں کی جو حماس ہیں، جو جنگجو ہیں، ان کا پاس ایسا کوئی چیز نہیں ہے جو اس جہاز کو گرائے. لیکن زمینی حملے میں اسرائیل کا ابھی تک نقصان ہے. آج میں آپ کو فگرز بتاتا ہوں کہ اسرائیلی فوجیوں کی، اور میرے فگرز آپ ویریفائی کر لیجیے گا، ٹھیک ہے. اسرائیل کا جو فگرز اس وقت ہلاک ہوئے یعنی جہنم واصل ہوئے 3,771. 3,771 فوجی اسرائیلی سپاہی اور آفیسر سمیت. اب یہ بات تو کسی سے آپ نہیں سنیں گے، لیکن اگر سننا ہے تو پھر آپ جائیں اور اسرائیل کی میڈیا بھی جائیں آپ، اور اپوزیشن کی جو اسرائیل کے اندر اپوزیشن ہے ان سے سن لیں. ان کے ہسپتالز کے بیانات جو آ رہی ہے ہسپتالزوں سے، اس سے سن لیں، وہ آپ کو بتائیں گے. آپ بنیامین نتنیاہو سے نہیں سنے آپ، جو ان کا وزیر اعظم، یا گانچ سے نہیں سنے آپ، نہ ان کے وزیر ڈیفنس میں، وہ کبھی بھی نہیں بتائیں گے. 3,771 یہ ہے جہنم واصل ہو چکے ہیں. 5,000 ان کی زخمی، جن میں سے 2,000 ہم شکلی نبی نہ ہو گئے. ٹھیک، ان کے 1,000 سے 1,100 ابھی تک رپورٹ، یہ رپورٹ میرا پاس آتی کیونکہ میری اپنے 13 رپورٹرز ہیں غزہ کی کونے کونے پہ موجود ہیں. 13 رپورٹرز. میرے رپورٹرز کوئی جیو کے نہیں ہے، کوئی ARY کی نہیں ہے، نہ کوئی ہم نیوز، نہ کوئی سچ نیوز. میرے رپورٹرز وہی ہے جو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے. اسرائیل کی جو اس وقت تباہ شدہ ٹینکیں اور گاڑیاں ہیں وہ 1,075 صبح تک، یہ آج فجر کی اذان تک میں آپ کو فگرز بتا رہا ہوں کتنے ہیں. 1,075 تک یہ جو فگرز اس وقت اسرائیل کی ہے. نقصانات سب سے زیادہ تو یقیناً ہمارے ہی ہے، غزہ کے عوام کے، کیونکہ ہمارا پاس ہم جو اس وقت جنگ کر رہے ہیں وہ ایک منظم فوج سے کر رہے ہیں، اور یہ جو حماس ہے وہ ایک چھوٹا سا جنگجو کا گروپ ہے جن کے پاس وسائل، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو ویڈیو میں دکھا دوں اس وقت کہ وہ کس طرح اپنے ہتھیار بناتے ہیں. وہ اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں ہتھیار. اسرائیل ایک نیوکلیئر کنٹری ہے، ایک نیوکلیئر ملک ہے. اسرائیل ایک منظم فوج اور جن کے ساتھ اور بھی بڑی طاقتور اور بھی بڑی طاقتیں ہیں دنیا میں، ممالک جو ساتھ دے رہی ہے. یہ سب انہوں نے ایسے متحد ہو گئے حماس کے خلاف ہے جیسا کوئی روس یا چائنا سے جنگ ہو رہی ہے، جبکہ غزہ ہے 40 کلومیٹر ہے، 40 کلومیٹر غزہ. اور حماس کی جو جنگجو ہیں وہ زیادہ میں زیادہ ہوں گے تو 40,000 سے زیادہ نہیں ہوں گے. اب سوال، اسرائیل کا جو نقصانات ہے فورسز میں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. ہمارے جو نقصانات ہیں، کتنے سویلین لوگ شہید ہوئے وہ آپ کے سامنے میں نے پیش بھی کر دیا. لیکن اب سوال یہ بھی ہے نا کہ اسرائیل نے کتنے جنگجو کو مارا ہے حماس کے؟ کسی کو پتہ ہے؟
40 سے زیادہ بھی نہیں ہوں گے۔ اس سے ان نے جو بھی دعویٰ کی ہے 2 گھنٹے کے بعد جھوٹا ثابت ہوئے، کیونکہ یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہیں، ان سے لڑنا جگرنا بیکار ہے۔ اس سے ان نے بڑی کوشش کی ہے، ابھی سے نہیں کئی سالوں سے کوشش کی کہ فلسطینیوں کو غزہ سے، فلسطین سے ہجرت کرنا بھی مجبور کرے، لیکن وہ ناکام ہوا ہے اور آج تک بھی ناکام ہے۔ صورتحال ہے آپ کے بہن بھائیوں کا غزہ کے اندر ہے، وہ بہت گمبھیر ہے، جس کے لیے امت مسلمہ، خیر امت مسلمہ تو سب سے زیادہ تو فلسطین کے بچے اس وقت بد دعائی دے رہے امت مسلمہ کو۔ I'm sorry to say this۔ اس وقت یہ میرے الفاظ نہیں ہے، میں جو بات کرتا ہوں ایویڈنس کے ساتھ، ایویڈنس کے ساتھ، وہ ایویڈنس میرے پاس بھی ہے، اور میری گاڑی میں 5 موبائل اور بھی ہے، اس طرح کا 5 موبائل اور بھی ہے، ایویڈنس کے ساتھ بات کرتا ہوں میں۔ ہمارے غزہ کے بچے باقاعدہ یہ وعدے کر کے گئے ہیں کہ ہم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امت مسلمہ کی شکایت کرنے کے لیے جائیں گے۔ آپ لوگ سب ذمہ دار ہیں، آپ لوگ سب ذمہ دار ہیں، صرف حکمران نہیں ہے۔ میں آج اگر آپ لوگ سب سے پوچھو غزہ کے لیے کیا کیا آپ نے، تو کسی کا پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں حکمران نہیں ہے، میں کیا کروں؟ نہیں جی، آپ کا پاس بہت کچھ ہے کرنے کے لیے، کیونکہ اگر آپ یہ سمجھتے کہ نہیں جی میں تو کوئی وزیر اعظم نہیں ہوں، میں کوئی وہ نہیں ہوں، تو اس لیے میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ بات غلط ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے آپ کو سائد کر دیا بس بہانہ کر کے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم سب بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور یہ میں آپ کو بتا دوں، اور یہ ساری دنیا بھی سن لے میری بات، غزہ کے عوام کے مدد کرنا، کوئی آپ غزہ کے عوام کے اوپر احسان نہیں کر رہے ہیں۔ یہ کوئی سمجھے کہ ہم آپ لوگوں سے مدد بھیک میں مانگ رہے ہیں، یہ ان کی بھول ہے۔ اب یہ کوئی سمجھے کہ ہم آپ سے کچھ نہیں مانگ رہے، ہم آپ لوگوں سے ہمیں کچھ نہیں کریں، آپ صرف ایک کام کریں، آپ کا جو وقار ہے، آپ کی جو عزت، آپ کا جو دین ہے، مقدس جگہ مسجد الاقصی، ان کی حفاظت کریں آپ۔ ہم تو 100 سال تو ہو گیا ہمیں، اب ہمارا ساتھ اگر دیں گے تو آپ ہم پر احسان نہیں کر رہے۔ خیر آپ نے ساتھ دینا تو دور کی بات ہے بھائی صاحب، ہمارے بچے تو 76 دن سے بھوکا پیاسے ہیں، بھوکا پیاسے ہیں، اور سننے میں آ رہا ہے کہ پاکستان میں اربوں لاکھوں کروڑوں روپیہ جمع ہو رہے ہیں۔ بھائی صاحب کہاں ہے وہ؟ غزہ کے عوام تو بھوکا مر رہے ہیں۔ غزہ کے اندر اگر ماچس کی تلی بھی جاتا نا تو جلال الفرہ کو پتا ہوگا، ٹھیک ہے سر؟ اگر حماس کو بھی کچھ مل رہا ہوتا تو جلال الفرہ کو پتا ہوگا۔ میں 25 لاکھ عوام غزہ کے اگر آپ کہیں تو میں ان کا بھی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا دوں گا۔ غزہ کو صرف گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے امداد ملی ہے دوائیوں کی، باقی کسی اور آرگنائزیشن کا نہ کوئی نام ہم نے سنا۔ میں بیٹھا ہوں، میں لے کے میرے سامنے، نہ کوئی آرگنائزیشن، کسی آرگنائزیشن کا نام ہم نے ابھی تک سنا ہے، اور نہ ہی کسی نام جو شخصیات یہاں پر اپنا آپ کو چمکانے کے لیے اپنے ووٹرز کے سامنے جاتے ہیں، ادھر وہ تصویر کھنچواتے ہیں، اور نہیں ملا سر۔ کوئی آ کے کہے، میں بیٹھا ہوں، میں جلال الفرہ IG جواد محمود کا بھائی ہوں، ٹھیک ہے، فلسطین کا پرانا جنگجو ہے۔ غزہ میرے سامنے اس طرح کلیئر نظر آ رہی، میرے سامنے جیسا بھی آپ کو دیکھ رہا ہوں، میری معلومات نہ اس جنگ میں نہ پچھلی جنگ میں 2021 میں بارڈر تک گیا سر، سینیٹر مشتاق بارڈر تک گیا، فیصل ایڈی صاحب بارڈر تک گیا ہے، اس کا بیٹا، ان کا بیٹا اسد صاحب ہے، باقاعدہ مجھے دعوت بھی انہوں نے دی ہے یہاں پہ، میں ان کا باس بھی کیا ہوں، میرے لیے قابل احترام سب، آپ لوگ سب دیکھیے، میں کسی کا خدا نہ خواستہ کوئی میں شک نہیں کر رہا ہوں، نہ بھی کسی پر الزام لگا رہا ہوں، نہ۔ ان بعض الظن اثم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان بعض الظن اثم، صدق اللہ العظیم، میں کس پر شک نہیں کرتا ہوں۔ ستار ایدھی صاحب کا جو صاحبزادہ ہے فیصل، اور ستار صاحب کا جو ہوتا ہے اسد، جو UK میں مقیم ہے،
کہ اس وقت وہ آئے تھے 2021 میں، اور سب سے پہلے مجھ سے ملنے کے لیے انہوں نے اپروچ کیا ہے، تو میں آیا ہوں، ملا بھی ہوں ان کے پاس، گیا ہوں. یہاں پر H9 میں یا H10 میں ان کا آفس ہے، تو میں وہاں پر گیا ہوں. میرا ساتھ میرا ٹیم تھا، فلسطینی ٹیم تھے. وہاں پر گیا، ہم لوگ بیٹھے ان کے ساتھ ہے. اور یہ میری معلومات کے مطابق کہ فیصل صاحب کوشش کی تھی ہماری MBC کے تھرو سے، سفارتخانہ فلسطین کی جو سفارتخانہ ہے ان کے تھرو سے وہاں پر دوائی وغیرہ پہنچانے کی، لیکن ناکام ہوا، نہیں پہنچا سکا. اگر ایجپشن آپریٹ کرتا تو آج ہمارے بچے بھوکا پیاسا نہ ہوتے ہیں. آج ہمارے بچے، آپ کو میں اگر کہے تو میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں کہ ایک خاتون ہے، میں نے ڈاکٹر صاحب سے بھی ذکر کیا تھا، کھڑی ہوئی تھی، رو بھی رہی تھی بیچاری، کہہ رہے کہ مجھے اس بات کا دکھ یہ ہے کہ میری جو بچے شہید ہوئے، بمبارے میں شہید ہوئے، وہ بھوکا پیاسا شہید ہوئے. آپ کے پاس جو ویڈیوز آتے ہیں، آپ کے پاس جو کلپس آتے ہیں، یہ آپ سمجھ لیں کہ 5%، 10%، اس سے زیادہ نہیں. آج کل پاکستان کی میڈیا میں غزہ کی خبریں کرکٹ کی بات آ جاتی ہیں، کبھی کبھار آتی بھی نہیں ہے. میں کئی ایسی نیوز چینل میں نے دیکھی ہے جس میں غزہ کی خبر آئی نہیں ہے. میرا بس خبر رپورٹ آ رہا ہے کہ جی 200 شہید ہو گئے، 300 ادھر ہو گئے، یہاں پر بمباری ہوا، وہ قیامت ہے، جہنم. اور میں جب دیکھتا ہوں پاکستان نیوز ہے تو مجھے کچھ نظر نہیں آتا اتنا زیادہ. تو میں تو کہوں گا ایک بات، آپ لوگ پاکستان کے عوام کے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے ایک پیغام لائے ہو. آپ لوگ ہم پر نہ روئے، آپ غزہ کے اوپر آپ نہ روئے، آپ اپنے اوپر روئے. ہم نے غزہ کے لیے، فلسطین، مسجد الاقصی کے لیے، بیت المقدس کے لیے، اپنے دین کے لیے 100 سال سے قربانی دے رہے ہیں. ہم نے اپنے بچوں کو 3 ٹکڑا کر کے دے دیا مسجد الاقصی کی خاطر. آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا، امت مسلمہ نے کچھ نہیں کیا. کل ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ لوگوں سے پوچھا جائے گا. ہم سرخرو ہیں، اس لیے کہ ہمدردی نہ کیا جائے تو بہتر ہے. فلسطینیوں کے ساتھ، غزہ عوام کے ساتھ ہمدردی اس نطر کو استعمال، آپ ہمدردی نہ کیا کریں. ہم الحمدللہ مضبوط قوم ہے، یہ میں نے نہیں کہا، یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ہم بڑے مضبوط قوم ہے، اتنا مضبوط قوم ہے کہ میں ایک باپ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ میرے دونوں بچے، ایک کا نام محمود اور ایک کا نام یوسف، اللہ رب العزت ان کی بھی نصیب شہادت فرمائے مسجد الاقصی کے لیے. ہم وہی قوم ہیں. تو اس لیے کہ آپ ہمارے اوپر نہ روئے، آپ اپنے اوپر روئے. اور اس وقت صرف غزہ کے لیے آپ دعا اگر یاد آتی ہے تو یاد ہے تو آپ غزہ کے عوام کے لیے دعا کیجیے. سب سے پہلے بات تو جب بھی آپ جنگ کے بارے میں بات کریں نا تو آپ فلسطین نہ کہیں، آپ غزہ کہیں. وہ اس لیے کہ غزہ اور مغربی کنارہ میں بہت فرق ہے. میں بتاؤں نا آپ کیسے. مغربی کنارہ میں اتنے خاص کچھ بھی نہیں ہے. مغربی کنارہ میں محمود عباس صاحب کی حکومت ہے اور محمود عباس صاحب کی حکومت کا کنٹرول ہے. وہاں پر محمود عباس نے باقاعدہ کلیئر کر دیا انہوں نے کہ میں مزاحمت ہونا نہیں دوں گا، اس اسرائیل سے فائٹ کرنے کی کوئی اجازت نہیں دوں گا. اس لیے کہ مغربی کنارہ میں کوئی ایسے مزاحمت نہیں ہے، ایسی کوئی کشیدگی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ایسے ہلکے بلکے کہیں نہ کہیں ہوتا ہے، نوجوان پتھر شتر مارتے ہیں. باقی مغربی کنارے کے اندر اتنے اختیار ہیں کہ اگر وہ سب اختیار یوز کیا جائے تو شاید آج معاملہ کچھ اور ہوتا. سب سے پہلے بات آپ یہ کر سکتے ہیں غزہ کے لیے، غزہ کا سب سے پہلے دعا ہے، آپ دعا کریں، نمبر 1. نمبر 2 جو آپ کے موجودہ نگران وزیر اعظم، آپ ان کو کہا کہ اسرائیل کے تسلیم کرنے کا جو
انڈیا دے رہا ہے، اشارہ کر رہا ہے اپنی باتوں میں، اس کو بولو بند کرتے ہیں. نمبر 2، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ آہستہ آہستہ یہ باتیں آگے جائے گی تو خراب ہوگا. فلسطین کے لیے، غزہ کے لیے آپ جو آپ کی بس میں ہے وہ آپ کر لیں. جیسے کہ آپ مجھے ماشاءاللہ پڑھی لکھی ہوں تو آپ کے سامنے آپ وہ آواز اٹھائیں، آپ غزہ عوام کے لیے اپنے ہر فرم پہ جہاں بھی آپ کے لیے پاسبل ہے وہاں پر آپ خاموش نہ رہیں. باقی فنڈ کسی آرگنائزیشن کو یہاں پر دینا، میں اس کے حق میں نہیں ہوں. میں حق میں نہیں ہوں. جب میں آپ کے آ کر میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں غزہ کے عوام سے آ کر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ غزہ کو آپ تو نیت، صاف نیت سے آپ دے رہے ہیں، ان کو نہیں مل رہا ہے تو پھر آپ کیوں دے رہے ہیں؟ جن لوگوں کے نام پہ اتنے پیسہ لیا جا رہا ہے ان میں، اچھا میرے چھوڑ دیں آپ، میں آج اور آپ ٹائم رکھے میں آپ کو غزہ کی بھی چند بچے یہاں پر بیٹھے ہیں جن کا ایک کا گھر تباہ ہوا ہے، بمباری اڑا دیا گیا ہے، ایک جن کے خاندان بھی شہید ہوئے، ان کو بھی لے کے آتا ہوں. جتنے بھی غزہ کے لوگ ہیں، اگر کسی کو پاکستان سے 100 روپیہ ملا ہو تو میں بتاؤں ہوتا کیا ہے. اور یہی تو ہمارے پاکستانی بھائیوں کو غلط فہمی ہے. یہاں پر جو میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ سماجی تنظیمیں، کچھ ادارے ہیں، کچھ سیاست دان وہ فلسطین سفارت خانے جاتے ہیں. کدھر جاتے ہیں؟ فلسطین ایمبیسی میں جاتے ہیں، وہاں پر چائے پیتے ہیں، بسکٹ کھاتے ہیں اور تصویریں کھنچواتے ہیں، چیک بھی دیتے ہیں. یہ میں خود بھی 1-2 دفعہ میں وہاں پر موجود تھا. کسی کو یہ جو چیک دیا جاتا ہے فلسطینی سفارت خانہ کو، یا جو یہ چیزیں دیا جاتا ہے، یہ غزہ کو نہیں ملتا ہے بھائی، یہ محمود عباس صاحب کے خزانے میں جاتے ہیں. محمود عباس صاحب کی حکومت نے ان کے سٹیٹمنٹس آپ کہیں میں سنا دیتا ہوں اور آپ کو بھیج دوں گا، آپ ترجمہ کروائیں. محمود عباس صاحب کے حکومت کے سٹیٹمنٹ ہے کہ اگر میری بس میں ہے تو میں غزہ کا آکسیجن بھی بند کر دوں. آپ ان کو پیسے دے رہے، آپ بلی کو کہہ رہی ہے، بلی کو دے رہے کہ چوہا کو کھلاؤ. بھائی اگر آپ کچھ دینا چاہتے ہیں غزہ کے لیے تو بہت سے ایماندار اور معزز لوگ ہیں جو آپ کے ہاتھ سے لے کر ان کے ہاتھ میں دیں گے اور ان کی ویڈیو بنا کر آپ کا نام لے کر بولے گا جی ملا مجھے، بہت شکریہ. اب کس کو دے رہے ہیں؟ جنہوں نے غزہ کو سب سے زیادہ، انہوں نے غزہ کو سزا دی. یہ میں وہ آپ کو جو آپ سے ذکر کیا تھا میں نے کہ محمود عباس کی حکومت نے انہوں نے کیا کہا وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. اچھا، ایک جو میں نے فگرز بتائیے آپ کو اسرائیل کے جو ہلاک ہوئے اور یہ ہوئے، الحمدللہ اس کا تصدیق بھی گلف کا نمبر 1 صحافی ہے، اس نے بھی تصدیق کر دیا. He is the top senior journalist in Gulf. اس نے بھی وہی فگرز بتائیے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اسرائیل کے. اچھا، اب محمود عباس صاحب کے حکومت کی یہ لیا آپ ان کو پیسہ دے رہے ہیں. اب میں ہوا اگر بند کرنا غزہ کو تو بند کر دیں گے. ہم مصر سے ہماری شکایت ہے کہ ہم پابندیاں لگا رہے ہیں اور مصر تھوڑا سا پابندی بے ہلکا کر رہے ہیں، یعنی کھانا پینا ہم بند کر رہے ہیں اور آپ ان کو پیسے دے رہے ہیں. پھر آپ مجھ پہ احسان کر رہے ہیں غزہ کے اوپر ہے. میں غزہ کا ترجمان آپ کا سامنے، مجھے پاکستان سے کچھ نہیں ملا، ہمیں کچھ نہیں ملا، ہمیں نہیں چاہیے.